آج ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے یزید خلیفۃ المسلمین تھا، امام حسین نے اس سے بیعت کر لی تھی، اگر اس سے بیعت کر لی ہوتی تو پھر جھگڑا کس کا رہ جاتا۔ اور بتاتے بھی تاریخ تاریخ الجھاؤ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ اگر ایک آدمی کو گرفتار 8 تاریخ کو کیا گیا ہے، جیل میں رکھا گیا ہے، تو بعد میں ہونے والا قتل 16 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اگر یہ تاریخوں کا ٹکراؤ ہو جائے تو وہ خود بخود بری ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اگر 7 تاریخ کو انہوں نے بیعت کر لی ہوتی تو 10ویں تاریخ محرم کو ان کو شہید کیوں کیا جاتا؟ اور وہ کہتے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین تھا، اس کی ماں کا نام تھا میسون بنت بخدل، یہ عیسائی عورت تھی۔ اس دور میں ایک مہم چلی تھی کہ مسلمان حکمرانوں کو عیسائیوں نے، یہودیوں نے کہا اپنی لڑکیاں دے دو تاکہ یہ ہمارے پاس پھنس جائیں، جو ان سے بچے پیدا ہوں گے وہ یہودیوں کے اور عیسائی عورتوں کے بچے ہوں گے تو وہ اپنے عقائد پیچھے چھوڑ کے تو نہیں گئی ہوں گی نا، ان کے عقائد، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے اخلاق ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو بچہ جتنا ماں سے متاثر ہوتا ہے باپ سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سربراہ مملکت تھے، اس زمانے میں یہ میسون بنت بخدل کا نکاح ان سے کیا گیا۔ وہ ہمیشہ یہ بات عام شعر و شاعری میں کہا کرتی تھی کہ کاش میری شادی اس میرے چچیرے کے ساتھ ہوتی جس کے ساتھ میرے معاشقے کا تعلق تھا۔ اس بوڑھے کھوسٹ سے جب میری جان چھوٹے گی تو میں سمجھوں گا اس دنیا میں پیدا ہوئی ہوں، معاذ اللہ ثم عیاذ باللہ۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بوڑھا کھوسٹ کہتی تھی، یہ اس کا بیٹا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اگر 4 دن آ کے یہاں رہتی تھی تو 2 مہینے وہ اپنے میکے جاتی تھی جہاں اس کے سارے عیسائی رشتہ دار تھے۔ عیسائیوں میں یہ پلا ہے۔ شراب کے وقت اس کے مشہور اشعار لکھے ہیں صاحب نبراس نے، عبدالعزیز پرہاروی نے، جو شرح عقائد کی شرح ہے، اس کے اندر بتایا ہے کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو میں عیسائی بن کے پی لیتا ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ اہل مدینہ نے جب اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا، یہ وہ وقت تھا جس وقت میں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، انہوں نے کہا ہمیں یقین ہو گیا اب اگر ہم نے اس یزید کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا آسمان سے پتھر برسیں گے۔ شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کا معلم اول ہے، سن وفات 154 ہے، وہ پہلا محدث ہے جو پورا علم عقیدہ اور پورا علم حدیث لے کر کے ہندوستان میں آیا۔ اس کا نام آل علم کی زبان میں ہندوستان کا معلم اول ہے۔ اولاد کے طور پر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے تھے، اور مرید ہونے کے طور پر وہ حضرت موسیٰ پاک شہید کے مرید تھے جو سرکار بغداد رضی اللہ عنہ اولاد پاک میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں بڑے شد و مت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ پہلا آدمی ہے، انہوں نے اس پر بڑی تفصیلات لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے یہ بد نصیب پہلا آدمی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مدارج النبوت، جس نے حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ام المومنین کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے ساتھ شادی کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے کہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ تمام کلمہ پڑھنے والوں کی مائیں ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان کے ساتھ کوئی نکاح کا تصور بھی کرے تو یہ اس قسم کفریات ہے۔ اس بد نصیب نے ان کو پیغام نکاح بھیجا۔ اب اس کو جو خلیفہ ماننے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کفر کے باوجود وہ ان کا خلیفہ ہے، تو جن کا خلیفہ ایسا ہے وہ خود کیسے ہیں؟ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم